خلیل بھائی ارشاد فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چہرے پر زائد بال کے حوالے سے دیسی نسخے کا فرمایا تھا، اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا تو باقاعدہ علاج ہوتا ہے، ہر کسی کے اپنے اپنے جیسے مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ کسی اچھے طبیب کو دکھا کر جو ہے نا پھر باقاعدہ اس کا علاج کروایا جائے۔ کچھ ایسی غذائیں بندہ لے رہا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہارمونز جو ہے نا وہ ان بیلنس ہو جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور پھر تقریباً یہ سوال جو ہے ظاہر بات ہے کہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے ہی ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ باقاعدہ کسی اچھے طبیب کو ساری طبیعت بتانے کے بعد جو ہے اس کی دوا لی جائے۔ باقی رہا یہ ہے کہ کھانے پینے کے اعتبار سے اگر جتنی احتیاطیں کریں گے تو جو ہے وہ اتنا فائدہ ہے۔ باقی محتاط جو بڑے جیسے میں نے جو حکیم صاحبان نے جو طب کے حوالے سے ان کو پڑھا ہے تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان بالوں کو چھیڑا نہ جائے، اگر گزارا ہو سکتا ہے تو کر لیا جائے، جیسے اگر ویسے طبیعت میں کوئی خرابی ہے تو اس کے لیے تو کوشش کی جائے، اور اگر سارے معاملہ ٹھیک ہے پھر بھی کوئی ایسے بالوں کا معاملہ ہے تو جہاں تک ہو سکے تو جو ہے نا وہ اگر ان کو چھیڑے بغیر کام چلتا رہے تو چلا لیا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دوائیں بازاری دوائیں نہ کھائی جائیں، تو کچھ اس طرح کی دوائیں پمفلٹ وغیرہ دیکھ کے تشہیر دیکھ کے سوشل میڈیا وغیرہ پہ تو اس طرح کی دوائیں کھائی جاتی ہیں، تو وہ وقتی تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن پھر بعد میں پھر وہی معاملہ ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ اور بھی کئی نقصانات بعض اوقات شامل ہو جاتے ہیں بازاری دواؤں سے۔ ویسے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ افراد نسخوں کی چلتی پھرتی دکان ہوتے ہیں، یعنی ویسے کوالیفائڈ نہیں ہوتے کہ وہ کوئی طبی نسخہ بتائیں گے، لیکن ان کو کوئی بھی مطلب مرض یا مرض جیسا بھی کچھ بتا دیں تب بھی وہ علاج بتا دیتے ہیں۔ ان کے مشورے پہ عمل اگر کر کے اس طرف آیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر پریشانی کا مزید سامنا کرنا پڑے، جس کی طرف خلیل بھائی اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہر نسخہ دیکھ کر، پمفلیٹ دیکھ کر، پوسٹر دیکھ کر ہینڈ بل کسی نے پکڑا دیا جناب والا، یہ سمجھے کہ نسخہ کیمیا ہاتھ آ گئے اب تو سارے امراض ختم ہو جائیں گے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ پبلسٹی کے لیے وہ چھاپا گیا ہے، اپنی تشہیر اس نے پوری کر لی ہے، آپ کو کیپچر کر لیا ہے، اب باقی آپ کی جیب کیپچر تب ہوگی جب آپ وہاں تک پہنچیں گے۔ اگر صحیح افراد کے پاس پہنچ کر درست نسخہ معلوم کر کے پھر علاج کروایا جائے گا تو ہی اللہ نے چاہا فائدہ ممکن ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان کہا جاتا ہے، بڑا معروف اور مشہور مقولہ ہے، تو ہر چلتے پھرتے کی بات پر عمل نہیں کرنا۔ خلیل بھائی انڈوز کریں گے اس بات کو؟ درست فرمایا آپ نے بالکل، بلکہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مضمون جیسے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، تو اس میں آپ نے کسی حکیم صاحب کو کچھ اپنی قیمتی ہدایت عطا فرمائی تھی، تو اس میں یہ بھی تھا کہ اگر 999 پر ایک نسخہ چل جائے تو بھئی وہ سارے اس سے ٹھیک ہو گئے۔ اب وہ جو 1000واں آدمی ہے، جو 1000 نمبر پر ہے، آخری آدمی جو ہے، تو اس کو بھی اگر اب آپ اس بنیاد پہ نہیں دے سکتے کہ یار 999 کو فائدہ ہوا اس کو بھی ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے اس کا مزاج کچھ اور ہو سکتا ہے اس مثالیں دوسرے تھے ان کا کچھ اور مسئلہ ہو، اس کو بیچارے کو ٹی بی بھی ہو ساتھ میں، ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس کو کوئی اور ایسا اس کا بی پی ہائی ہوتا ہو، تو کسی کا بی پی ہائی ہے، کسی کو شوگر ہے، ہر کسی کا اپنا اپنے معاملات ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ چلتے پھرتے نسخوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں بھی جو بتایا جاتا ہے اس میں ہمارے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہی ہدایت ہے، اور آپ بھی یہ فرماتے ہی رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ یہاں جو بھی علاج بیان کیا جاتا ہے اس کو اپنے طبیب کے مشورے سے استعمال کریں، بھلے وہ جتنا ہی یعنی مستند آدمی ہو، لیکن آپ نے کرنا مشورے سے ہی۔ بہترین۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ معدے میں درد کے حوالے سے تھا، تو اس کی ایک مختلف وجوہات ہوتی ہیں، تو اب یہ کیوں ہے، کس طرح سے ہے، یہ تو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے معلومات لے کر۔ باقی ایک جنرلی علاج میں اس کا عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کھانے کو اچھی طرح سے چبا کے کھایا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور یہ آنتوں کا مرض، آنتوں میں سوجن، سویلنگ، اور پھر یہ قبض کے امراض، معدے میں درد، معدے میں جلن، معدے میں السر، تو یوں کہہ لیں کہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی اس میں مبتلا ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ جس طرح سے لوگوں سے ملتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، تو وہ یہی ہے، وہ جیسے بعضوں مختلف ہر کسی کے اپنے اپنے مسئلے ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کھانا کھاتے نہیں ہیں بلکہ نگلتے ہیں، تو اس کو چبا کر کھانا چاہیے۔ چبا کے کھانے سے اس کے فوائد بھی بڑھ جاتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے نا یہ درد اور اس طرح کے معاملہ سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے کے ساتھ کثیر تعداد میں
کثیر مقدار میں لوگ پانی بھی پیتے ہیں، بہت سارے جن کو معلومات نہیں ہوتی، تو وہ اس سے بھی اجتناب کریں، اس سے بھی ہاضمہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اور پھر باقی یہ ہے کہ دیگر جو فاسٹ فوڈ وغیرہ ہیں، اس طرح کے تیز مرچ مسالے ہیں، تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ بعضوں کا درد ہوتا ہے، بعضوں کا جلن ہوتی ہے، اور اندازہ صحیح ہوتا نہیں ہے، بس تکلیف کا احساس ہوتا ہے، تو درد یا جلن بھی ہو سکتی ہے۔ جلن ہوتی ہے تو بعض اوقات السر کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ السر ایک زخم کو کہتے ہیں، پھر آگے اگر احتیاط نہ کی جائے تو آگے جا کے اللہ نہ کرے یہ مرض بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر کوئی ایسا چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دیکھ لیں کہ گیس تو نہیں ہے یا قبض وغیرہ کے معاملات ہیں، تو اس کی اصلاح کر لی جائے۔ اور اگر وقتی طور سے اس کا کوئی علاج کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ تھوڑا سا پودینہ چبا لیا جائے، اور یا پھر 10-15 پتے پودینے کے، اور اس میں 1-2 چھوٹی الائچی ڈال کر اس کو قہوہ بنا کر اس کو پی لیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی مفید رہے گا۔ سونف بھی لے سکتے ہیں، تو جیسا اس کے اسباب ہوتے ہیں اس کے حساب سے علاج ہوتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد اگر ایک انجیر کھانے کی عادت بنائی جائے تو یہ بھی پیٹ کے امراض سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ واہ واہ، اس کو بھی اپنا لیا جائے۔ خلیل بھائی یہ بھی ارشاد فرمائیں، جس طرح آپ نے کھانے کے دوران بہت زیادہ پانی پینے کے بارے میں کہا، کتنا پانی کھانے کے دوران بندہ پی سکتا ہے؟ جیسے ضرورت پڑتی ہے کہ جیسے اگر نہ ہی پئیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ جیسے ابتداً کہا جاتا ہے کہ جیسے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے بھی نہ پیا جائے تو اچھا ہے، اور اس کے بعد بھی آدھا 1 گھنٹہ نہ پیا جائے تو اچھا ہے۔ اور دوران اگر ضرورت پڑتی ہے جیسے 1-2-4 گھونٹ، تو وہ تو ایک عام طور سے لوگ پی لیتے ہیں، لیکن ہوتا ہے نا کہ کھانے کے بعد اب 2 گلاس بندہ پی رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ دوران میں ہی 2-3 گلاس پی لیتے ہیں، تو وہ ہاضمے کے حوالے سے جو ہے نا پھر اس میں نقصانات ہوتے ہیں۔ تو کم تھوڑا بہت پانی 2-4 گھونٹ اگر حسب ضرورت جو ہے وہ پیا جا سکتا ہے، لیکن کثیر مقدار میں، زیادہ مقدار میں پانی پینے سے پھر ہاضمہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو میری توجہ اصل میں بچوں کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ جو چیز نوٹس میں آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بچے ہر نوالے کے بعد نا، وہ پھر جب کھانا چائے پسند کا نہ ہو یا مرچیں لگ رہی ہوں، دونوں صورتوں میں پھر یوں کر رہے ہوتے کہ نوالا لیا، اس کے بعد انہوں نے پانی، اور پھر پیٹ کا جو ڈیزائن ہے نا وہ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ زیادہ پانی پی لیتے ہیں، ظاہر ہے پھر پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو بچوں کے لیے پھر کیا کیا جائے جب کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور پانی پر زور ہے؟ ان کو تو ظاہر بات ہے، اپنے الگ الگ بچوں کی الگ الگ کنڈیشن ہوتی ہے، تو اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس بچوں کو تو یہ ہے کہ آپ کوشش پہلے یہی کریں کہ ان کو ان کے ضرورت کے مطابق نا پانی آپ پہلے ہی دن بھر میں پلا دیں۔ جیسے گھر میں آپ جائیں تو جہاں دیگر چیزوں کی جیسے معلومات لیتے ہیں، کوئی نماز کی، دیگر چیزوں کی، تو ساتھ میں جو ہے نا پانی کی بھی معلومات لیں کہ کتنے گلاس پانی پیے۔ اگر نہیں پیا ہے تو ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ پلا دیں۔ تو یوں جب تک آپ بیٹھے ہیں تو 1-8 گلاس تو پلا ہی دیں، پھر آپ آتے ہیں دوبارہ آنا ہوتا ہے، پھر 1-8 گلاس پلا ہی دیں۔ تو بچے جو ہے نا پورا دن گزر جاتا ہے، یعنی کہ مدارس وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں یا اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں، تو وہ جیسے بعض اوقات وہ بوتل پانی کے لے کے جاتے ہیں ویسے لے آتے ہیں بھری ہوئی۔ تو اس میں کہ بچوں کو دیکھ کر تھوڑا پانی جو ہے نا، دیگر چیزوں کی معلومات لینے کے ساتھ ساتھ پانی کی بھی معلومات رکھی جائے، اور پھر یہ کہ یہ سکھایا جائے، بتایا جائے۔ اب اس میں تو بڑے بھی یعنی کہ نہیں، مشکل سے ہی بہت سارے جو ہے نا ضبط کر پاتے ہیں کہ وہ پانی پی ہی رہے ہوتے ہیں، عادت ان کی ختم نہیں ہوتی۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے نا بچوں کو بھی سمجھایا جائے، اور جو پانی ہے مطلوبہ مقدار کا تو وہ آگے پیچھے پہلے سے پلایا جائے۔ اور اس دوران بھی ظاہر بات ہے بچے ہیں تو وہ اچھی طرح ان کو چبانا بھی ٹھیک سے نہیں آتا، وہ اگر لقمے میں ساتھ پانی دینا ہی پڑتا ہے، بعض اوقات پھنس نہ جائے اس بنیاد پہ۔ تو وہ جتنا ہو سکے یعنی کہ احتیاط کے ساتھ کھانے کے جو ہمیں آداب ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے عطا فرمائے، آداب طعام کتاب میں، پیٹ کا قفل مدینہ، تو اس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اگر دیکھیں گے تو بہت اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ بہت کچھ ہے اس میں ماشاءاللہ۔ آداب طعام کتاب، یہ میں نے ایک بہت بڑے حکیم صاحب ہیں جو 40 سال سے حکیموں کو پڑھا رہے ہیں، پرنسپل ہیں کالج کے، تو ان کو فیضان سنت جلد اول میں نے پیش کی تھی، تو انہوں نے اس کو 2 بار پڑھا، اور پھر یہ کہا کہ میں 40 سال سے پڑھا رہا ہوں، مجھے وہ معلومات نہیں ہے جو اس کے اندر ہے، اور لگتا ہے کہ یہ لکھنے والا واقعی ایک طبیب ہے۔ تو یہ جو اتنی جیسے ہمارے مسائل ہیں، اس کا بہت یعنی کہ جامع حل جو ہے نا آداب طعام کتاب میں ہے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے موجود ہے، ہم پڑھنے اور عمل کرنے والے بنے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اب نیت کر لیں، اور اگر مطالعے میں ابھی تک
امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو دو زبردست کتابوں کا تذکرہ ہوا ہے، ویسے فیضان سنت جلد اول اگر آپ مکتبۃ المدینہ سے لے لیں گے تو اس میں فیضان بسم اللہ بھی شامل ہوگی، فیضان رمضان بھی شامل ہوگی، اور یہ دونوں کتابیں پیٹ کا قفل مدینہ یعنی بھوک کے فضائل کے پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور دیگر آداب بھی لکھے ہیں، اور آداب طعام، یہ چاروں حصے فیضان سنت جلد اول کے آپ کو الگ الگ بھی مل سکتے ہیں، اور ایک ہی جلد اگر آپ حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ چاروں چیزیں، چاروں کتابیں موجود ہوں گی۔ ان کو ضرور پڑھیے اور اپنی روٹین کا اس کو حصہ بنائیے، اس پر عمل بھی کیجیے۔ ساتھ خلیل بھائی کی بات سے ہی ایک بات لوں گا کہ وہ افراد جن کا انفلوئنس ہے یا جو اپنے ادارے وغیرہ چلا رہے ہیں، مدارس میں قاری صاحبان، جامعات میں استاد صاحبان، اسی طرح اسکول کالجز وغیرہ میں جو دیگر ٹیچرز حضرات ہیں، کیونکہ ایک سسٹمیٹک انداز میں آپ اپنا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کر کے اگر یہ کام بھی کر لیا جائے کہ پانی پینے پر بچوں کی یا جو آپ کے پاس کلاس میں افراد موجود ہیں ان کی توجہ دلائی جائے کہ اب اتنی دیر گزر چکی ہے، ہم نے پانی نہیں پیا، اب پی لیا جائے۔ ویسے تو اسکولز وغیرہ میں بریک ٹائم ہوتا ہی ہے، لیکن بریک ٹائم میں کیئر کون کرے کہ کس نے کیا 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 نہیں کیا؟ اگر اس کو تھوڑا سا حصہ بنانا ممکن ہو تو کوشش کر کے اس ایکٹیویٹی پر نظر کی جائے، بچوں کی صحت کے لیے یہ بہت مفید رہے گا، اور ساتھ ساتھ جب صحت اچھی ہوگی تو اچھے انداز سے پڑھ بھی سکیں گے اور دھیان بھی بہت اچھی توجہ دلائی ہے مجھے۔ ایک اسلام بھائی یہاں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہاں سے؟ بولے پنجاب سے میں آیا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب میرے 3 جیسے بھتیجے ان کے عزیز تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمرے پہ گئے تھے تو وہاں پر جو ہے نا وہ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہاں سے واپسی آئے تو وہ اس کے گردوں کا کوئی پرابلم ہو گیا، تو اس کا بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے دیگر جو بھائی ہیں نا ان کا بھی چیک اپ کروائیں، تو ان کا چیک اپ کروایا تو وہ ان کے بھی ساتھ بھی گردوں کے مسائل تھے، تو پھر ان کو بھی ایڈمٹ کیا ہوا تھا، تو وہ ان کے سلسلے میں یہاں آئے ہوئے تھے۔ تو مجھے وہی حیرت ہوئی کہ یہ ہمیں بار بار جیسے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی فرماتے رہتے ہیں کہ پانی 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 پیا جائے، گردوں کے پرابلم سے بھی اللہ کی رحمت سے حفاظت ہوگی۔ گردوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، اللہ کریم ہمیں توفیق دے، اور جب اپنے آپ سے وفا کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کی اچھی ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم دوڑ بھاگ میں لگے ہوتے ہیں اور اپنی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے، نہ پینے کے معاملے میں، اور جس طرح کھانے کے لیے فرمایا کہ سارا دن بھاگ دوڑ کرتے رہے کھانے کے لیے، روٹی کے لیے، اور رات کو کیا ہوا جناب والا، جب کھانا کھانے بیٹھے تو اب ساتھ کوئی کام بھی یاد آ گیا، 2-4 لقمے آڑے ٹیڑے جلدی جلدی لیے، صحیح چبائے نہیں چبائے، اور اس کے بعد پھر اگلے کام کی طرف بڑھ گئے۔ تو یہ صحت کو کمپرومائز نہ کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے جس کو عطا ہے، اور یہ ہوگی تو بندہ بہت سارے کام اچھے انداز سے کر سکے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی بھی توفیق دے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔